ایک مومن کا دوسرے مومن پر سب سے بڑا حق یہ ہے کہ وہ اس کی جان کا احترام کرے، اس لیے کہ کسی کی جان لینا ایسا جرم ہے جس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں۔ مثلاً اگر ایک شخص کسی کا مال لے لیتا ہے تو اسے مال لوٹایا جا سکتا ہے، اگر لینے والا اسے واپس نہ دے تو کسی اور ذریعے سے اسے مال حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح عزت ذلت کے مواقع بھی زندگی میں آتے رہتے ہیں، لیکن اگر ایک دفعہ کسی کی جان چلی جائے تو وہ کسی بھی قیمت پر واپس نہیں لوٹائی جا سکتی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جان لینا بہت بڑا جرم ہے، اور پھر اگر کسی سے جان بوجھ کر تو کیا غلطی سے بھی ایسا جرم ہو جائے، ایسی غلطی ہو جائے، تو اس کا بھی کفارہ بتایا گیا اور اس پر بھی پورا قانون دیا گیا کہ وہ کیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما یقضی بین الناس یوم القیامۃ فی الدماء، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے خونوں کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا، یعنی قتل کا فیصلہ ہوگا کہ کس نے کس کی جان لی، کس نے کس کو مارا۔ بخاری کی ایک اور روایت ہے کہ مومن اپنے دین میں بڑھتا ہے، یعنی آگے جاتا ہے، ایمان بڑھتا رہتا ہے جب تک کہ کسی حرام خون کا ارتکاب نہ کرے۔ تو قتل 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے قتل عمد، جان بوجھ کے قتل کرنا، دوسرا ہے قتل شبہ عمد، یعنی مشابہ ہے جان بوجھ کے کرنے کے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ جان بوجھ کر کیا گیا، اور تیسرا ہے قتل خطا۔ تو بڑی 2 ہی قسمیں ہیں، ایک ہے قتل عمد اور دوسرا ہے قتل خطا، جان بوجھ کے کسی کی جان لینا یا پھر غلطی سے۔ اگر کسی نے کسی کو قتل کے ارادے سے قتل کیا، یعنی نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، جان بوجھ کے، تو کسی بھی طریقے سے قتل کیا ہو، خواہ کوئی چیز مار کے، جیسے کوئی لاٹھی یا تلوار یا کوئی لوہے کی چیز یا کوئی پتھر، یا اوپر سے پھینک کے کسی کو دھکا دے دیا اور نیچے گرا دیا، یا پانی میں ڈبو کے کسی کو غرق کر دیا، یا آگ میں جلا کے، یا پھر گلا گھونٹ کے، یا کوئی زہر والی چیز کھلا کے، یا اس کے جسم کا کوئی حصہ تلف کر کے، کیونکہ بعض جسم کے اعضاء ایسے ہیں کہ اگر وہ نکال دیے جائیں تو انسان بچ نہیں سکتا، یا یہ کہ جسم پر کسی قسم کا کوئی زخم لگا کے۔ تو ان میں سے کوئی بھی طریقہ اگر کسی نے اختیار کیا اور اس نیت اور ارادے سے کیا کہ اس سے وہ دوسرے کی جان لے، تو یہ کیا شمار ہوگا؟ قتل عمد۔ قتل عمد میں قصاص لازم ہے۔ کیا دلیل ہے؟ کتب علیکم القصاص فی القتلى، سورۃ البقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مقتولوں کے بارے میں تم پر قصاص فرض کر دیا گیا، لازم کر دیا گیا۔ اور یہ نہ صرف شریعت اسلامی میں ہے بلکہ پچھلی شریعتوں میں بھی تھا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں کیا آتا ہے؟ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے اس میں یعنی تورات میں ان پر لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں میں بھی قصاص ہے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ پوری جان لینے کا بدلہ، بلکہ اگر جسم کا کوئی ایک حصہ بھی کسی نے دوسرے کا کاٹ دیا یا نقصان دیا، اس کو ضائع کر دیا، تو اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ جیسے اگر کسی نے کسی کا دانت توڑ دیا تو اس کا بھی اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ والجروح قصاص، اور اگر اس پورے کا پورا ضائع نہ بھی کیا جائے، زخم لگائے جائیں، تو اس کا بھی قصاص ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ قصاص کیا ہے؟ بدلہ لینا، جان کے بدلے جان، اور اعضاء کے بدلے اعضاء، اور زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا قتل ہو جائے وہ 2 میں سے ایک بات چن لے، چاہے تو اسے دیت ادا کی جائے یا قصاص لے دیا جائے۔ یعنی پھر مقتول کے جو وارث ہیں ان کے پاس کیا ہے؟ اختیار، چاہے تو وہ خون بہا لے لیں، اور خواہ پھر وہ کیا کریں؟ قصاص لیں۔ پھر ایک ہے قتل شبہ عمد، جس میں قتل کرنے والے نے صرف سزا دینے کا ارادہ کیا تھا، قتل کا نہیں کیا تھا۔ مثلاً کسی کو لاٹھی وغیرہ سے معمولی ضرب لگائی، جس سے عام طور پر انسان قتل نہیں ہوتا، یا کسی کو تھپڑ مارا، جسے موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو مارا تھا، تو ان کا ارادہ تو نہیں تھا قتل کرنے کا، صرف ایک
سزا دینا مقصود تھا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ شخص فوت ہو گیا۔ تو کوئی ایسا کام کہ جس سے عموماً لوگ فوت نہ ہوں لیکن اس سے کوئی فوت ہو جائے، مثلاً کسی کو اگر کوئی پتھر مارا یا تھپڑ مارا یا کہیں دھکا دیا، پش کیا اور کسی چیز سے جا ٹکرایا، یا پھر معمولی پانی میں پھینکا، یا اس کو دھمکی دی اور اس کا ہارٹ فیل ہو گیا، یا اس کے سامنے کوئی ایسا کام کیا کہ جسے وہ برداشت نہیں کر سکا، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ یہ قتل شبہ عمد ہے۔ شبہ کا کیا مطلب؟ شبہ، جیسے شبہ یعنی اس کی مشابہت ہے۔ اس قسم کی جنایت میں، یعنی اس قسم کے قتل میں، قصور وار کے عاقلہ، عاقلہ عین الف قاف لام، عقل سے، عاقل نہیں ہوتا، ایک ہوتا عاقل اور ایک ہوتا غیر عاقل، تو عاقل، عاقل سے عاقلہ، عاقلہ وہ رشتہ دار جو دیت دیتے ہیں، جو دیت بھرتے ہیں، جو مارنے والے کے عوض کیا کرتے ہیں؟ دیت کے ذمہ دار ہوتے ہیں، جن پر دیت ہوتی ہے۔ تو اس قسم کے قتل میں قصور وار یعنی قاتل کے جو عاقلہ ہیں ان پر دیت ہے، اور قاتل کے اوپر کفارہ ہے۔ سمجھ رہے؟ قاتل پہ کیا ہے؟ کفارہ۔ ابھی ہم پڑھیں گے، میں اس سے پہلے یہ تھوڑی سی آپ کو بریفنگ دے رہی ہوں کہ پھر جب آیتوں میں ہم آئیں گے تو وہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے ذہن میں کچھ چیزیں نہ ہوں، جیسے عاقلہ کا لفظ جب میں بولوں گی اور آپ کو پتہ نہ ہو تو پھر آپ پریشان ہوں گے کہ یہ لفظ کیوں بول دیا۔ تو دیت کون دے گا؟ عاقلہ، اور کفارہ کون دے گا؟ قاتل۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، کہ مقتول کے وارث چاہیں تو معاف بھی کر دیں۔ تیسرا ہے قتل خطا۔ خطا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غلطی۔ ایک مسلمان کوئی جائز اور مباح کام کر رہا تھا، مثلا کسی پرندے کو شکار کر رہا تھا، تیر اندازی کر رہا تھا، یا گوشت کے ٹکڑے کر رہا تھا، یا یہ کہ کوئی چیز اس نے کسی اور کی طرف پھینکی، بس پسٹل صاف کر رہا تھا، تو کیا وہ گولی چل گئی؟ کوئی اس کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا۔ دو دوست مل کے شکار کو نکلے، وہ پھینک رہا تھا جانور کی طرف، وہ لگ گیا دوست کو، دوست کے ہاتھوں دوست مارا گیا۔ ایسے واقعات آپ سنتے رہتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ خطا۔ اسی طرح ایکسیڈنٹ ہو گیا، کار ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب کوئی ارادہ نہیں تھا، نیت نہیں تھی، کیا ہوا؟ اچانک گاڑی میں جا کے لگی اور دوسرا شخص ختم ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ قتل خطا ہے، غلطی ہو گئی۔ تو اب ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو تھوڑا سا آیت کو پڑھتے ہیں پھر مزید وضاحت دیکھتے ہیں۔ وما کان لمؤمن، اور نہیں ہے کسی مومن کے لیے، کیا نہیں ہے؟ جائز نہیں ہے، اس کے شایان شان نہیں ہے۔ کیا شایان شان نہیں؟ کسی مومن کے مومن ہوتے ہوئے کون سی بات اس کو زیب ہی نہیں دیتی؟ ان یقتل مؤمنا، کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو۔ مومن ایسا کر ہی نہیں سکتا کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کرے، الا خطا، مگر یہ کہ خطا ہو جائے، یعنی مومن سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں یہ کہ غلطی تو پھر ہر ایک سے ہوتی ہے، کسی سے چھوٹی اور کسی سے بڑی غلطی ہو سکتی ہے۔ خطا کیا ہوتی ہے؟ بغیر ارادے کے، ٹھیک ہے نا؟ خطا کیا ہے؟ بغیر ارادے کے، بغیر نیت کے۔ تو کوئی مومن کسی مومن کو قتل نہیں کرتا مگر یہ کہ غلطی سے۔ ومن قتل، اور جس نے قتل کر دیا مؤمنن کسی مومن کو، خطأً غلطی سے، خطا سے، تو وہ کیا کرے؟ اب کفارہ دے، ٹھیک ہے؟ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ کفارہ۔ کیا ہے کفارہ؟ فتحریر، آزاد کرنا ہے۔ تحریر کس سے ہے؟ پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، ہے رے رے، حر کس کو کہتے ہیں؟ آزاد کو۔ تو تحریر آزاد کرنا، اور تحریر اور کس کو کہتے ہیں؟ لکھنے کو۔ تو لکھنے کو کیوں آزاد کرنے سے تشبیہ دی؟ کہ دل کے خیالات جو کل تک آپ کے دل میں تھے، اب آپ نے ان کو آزاد کر دیا اور کاغذ پر لکھ دیا، کاغذ پہ پھیلا دیا۔ فتحریر، تو آزاد کرنا ہے کس کا؟ رقبت مؤمنۃ، مومن گردن کا، مومن غلام کا۔ تو غلام کی بجائے گردن کیوں کہا؟ کیونکہ اگر گردن سلامت ہے تو انسان سلامت ہے۔ اگر کسی کی گردن نہ ہو تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر کسی کا ہاتھ نہ ہو
زندہ رہ جاتا ہے. پاؤں نہ ہو زندہ رہ سکتا ہے، لیکن گردن نہ ہو زندہ نہیں رہتا. تو گردن چونکہ زندگی کی علامت ہے، زندگی کا انحصار ہے گردن پر، زندگی قائم ہی گردن سے. اور عموماً آپ دیکھیں گے کہ جو قتل وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بھی گردن کو نقصان پہنچنے سے زیادہ قتل ہوتے ہیں. بہرحال تو وہ مومن گردن آزاد کرے، اور گردن سے مراد مکمل انسان ہے، خالی گردن نہیں، پورا انسان غلام آزاد کرے. اور شرط ہے، کون سا غلام؟ مومن، چاہے عورت ہو یا مرد، اس میں رخصت ہے. اسی لیے رقبۃ مومنۃ کہا، یہ نہیں کہا یعنی کہ غلام انسان، اس میں پھر مرد اور عورت کا شبہ ہو جاتا ہے، یعنی کوئی بھی ہو. فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، یہ ہے کفارہ. ودیۃ مسلمۃ، اور دیت سپرد کی گئی. الی اہلہ، اس کے اہل کو. اہل سے مراد کون ہے یہاں؟ وارث. کس کے؟ مقتول کے. مقتول کے وارثوں کے سپرد کی جائے گی کیا؟ دیت. دیت کیا ہوتا ہے؟ ودا یدی، ودا واو دال یہ اس کے روٹ ہے. ودا یدی سے، ودا یدی ودیون کا معنی ہوتا ہے پانی بہنا. وادی کیا ہوتی ہے؟ کیا چیز ہوتی وادی؟ جب پانی بہتا ہے. وادی ہوتی کہاں ہے ذرا یہ بتائیے؟ دو پہاڑوں کے بیچ کی زمین وادی کہلاتی ہے. تو وادی کو کہتے ہیں کیونکہ بارش وغیرہ جو پہاڑوں پر بھی ہوتی ہے تو بہہ کے کہاں آ جاتی ہے؟ وادی میں نیچے آ جاتی ہے. برف وغیرہ پگھلتی ہے تو کہاں آتی ہے؟ تو وادی کا لفظ کس سے ہے پھر؟ پانی بہنے سے. تو یہاں بھی دیت کا لفظ جو ہے یہ ودیون سے ہے، خون بہا، یعنی پانی بہانا یا پھر خون بہانا. تو خون بہا کی قیمت مراد ہے. دیت کیا چیز ہے؟ خون بہانے کی قیمت، قتل کی قیمت یا انسانی جان کی قیمت. اور یہ قیمت کس کو دی جائے؟ اہل مقتول کو، مقتول کے وارثوں کو. کس طرح؟ مسلم، سپرد کی جائے. یہ نہیں کہہ سکتے اور وہ میرے گھر میں فلاں چیز رکھیے جا کے اٹھا لو وہ تمہاری دیت ہے، ایسے نہیں کہہ سکتے. یا وہ میں نے فلاں باغ فلاں سے خریدا ہے اور یہ اس کے کاغذ ہیں اور باقی معاملہ تم خود ہی اس سے طے کر لو. یہ نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ مکمل طور پر ہینڈ اوور کی جائے گی. ہینڈ اوور کی جائے. مسلم کا کیا معنی ہوگا پھر؟ ہینڈ اوور کی جائے. ہینڈ اوور کرنا ضروری ہوتا ہے کسی بھی چیز کو. کیوں؟ اگر کسی نے زبانی کہہ دیا جاؤ میں نے فلاں چیز تمہیں دے دی، وہ تمہاری ہے. مثلا کوئی کہے اچھا یہ دیت ہے، ٹھیک ہے فلاں نے اتنا میرا قرضہ واپس کرنا ہے تو تم کیا کرو، میں اسے کہہ دیتا ہوں تم اس سے خود لے لو، جا کے اس سے وصول کر لو. میں اسے فون کر دیتا ہوں تم چلے جاؤ اور جا کے لے آؤ اس سے. یہ نہیں کیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ اس سے لے کر سپرد کیا جائے گا. کیوں سپرد کیا جائے گا؟ اصل میں یہ لفظ اتنی دفعہ آتا ہے نا، فدیتن مسلمتن مسلمتن، تو پھر میں خود اس پر جب بھی پڑھتی تو میں کہتی تھی کہ بس اتنا کیا کافی نہیں تھا کہ دیت دے دی جائے؟ مسلمتن کا لفظ کیوں آتا ہے بار بار؟ اس کی کیا اہمیت ہے کہ ہاتھ میں دیا جائے، ہینڈ اوور کیا جائے، ملکیت میں دے دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ان کا نقصان ہوا وہ بہت بڑا ہے. اب اس نقصان کے بعد ان کو اور ذلیل و خوار نہ کیا جائے اور مشکل میں نہ ڈالا جائے. یعنی تاکید کے لیے بھی کہ یہ لازم ہے، اب یہ اس کا حق ہے، اب یہ جا کے دینی پڑے گی، خود حوالے کرنی پڑے گی. صرف وعدہ کافی نہیں، صرف لکھ دینا کافی نہیں، صرف کسی کی طرف ریفر کر دینا کافی نہیں، بلکہ ہینڈ اوور کرو جا کے. ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، الا مگر یہ کہ ان کے یصدقوا وہ صدقہ کر دیں. کون کر دیں؟ مقتول کے وارث. کس کو؟ عاقلہ کو، جن کے اوپر لازم تھی دیت دینا. وہ کیا کہیں؟ اچھا ہم نے معاف کی. یہ صدقہ ہے. یعنی دیت کا معاف کیا جانا کیا ہے؟ دراصل صدقہ لکھا جائے گا. فَإِن كَانَ پھر اگر ہو، کون؟ مقتول. کانا کے نیچے چھوٹا سا لکھ لیں مقتول. اگر مقتول ہو، من قوم ایک قوم سے، عدو لکم جو دشمن ہے تمہاری. اگر مقتول دشمن قوم سے ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ حالانکہ وہ مومن ہے.
اب پھر عرب کا وہ قبائلی نظام یاد کیجئے کہ بعض قبائل بعض کے کیا ہوتے تھے، دشمن ہوتے تھے، لیکن انہی قبائل کے اندر کچھ لوگ کیا ہو جاتے تھے، مسلمان ہو جاتے تھے. ایسی مثالیں موجود ہیں نا. کوئی مثال دیجئے. مثلا طفیل بن عمرو الدوسی جو تھے وہ مسلمان ہوئے تھے لیکن ان کا قبیلہ مسلمان نہیں ہوا تھا، یعنی بعد میں پھر ہوئے، لیکن ابتدا میں ایسی بہت سی مثالیں تھیں کہ قبیلے میں سے ایک شخص نکل کے آتا وہ مسلمان ہو تو باقی نہیں ہوتے. اچھا، بعض قبائل ایسے تھے جن سے مسلمانوں کی کوئی دشمنی عداوت نہیں تھی، لیکن بعض قبائل کے ساتھ دشمنی تھی. یا یہ ہوتا تھا کہ وہ مثلا قریش کے حلیف ہوتے تھے تو حلیف ہونے کی بنا پر ان سے دشمنی ہوتی، لیکن اسی قبیلے کے اندر انڈیویجول جو ہے وہ مسلمان ہے. اب وہ مسلمان جو ایسے قبیلے میں سے تھا جس کے ساتھ تمہاری دشمنی تھی، اب اس کی دیت کا کیا ہوگا؟ اب یہ حکم آ رہا ہے. ٹھیک ہے. فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فل اسٹاپ. اس کی دیت نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگا؟ کفارہ ہوگا. ٹھیک ہے. عام مومن کا کفارہ بھی ہوگا اور دیت بھی ہوگی، لیکن دشمن قوم کے مسلمان کا کفارہ تو ہوگا قتل کا، لیکن دیت نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ وجہ ایک تو ایک کافر مومن کا اور مومن کافر کا وارث نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ کسی گھر میں سے صرف ایک بچہ کوئی مسلمان ہے اور باقی سب تو نہیں. اب اگر دیت دی جاتی ہے اور وہ قبیلہ دشمن ہے آپ کا، تو وہ دیت کہاں استعمال ہونے کا اندیشہ ہے؟ آپ کے خلاف. ٹھیک ہے. وَإِنْ كَانَ، اور اگر ہے، من قوم، ایسی قوم سے، بینکم وبینہم میثاق، تمہارے اور ان کے درمیان کیا ہے؟ میثاق ہے، عہد و پیمان ہے، صلح ہے. ٹھیک ہے. فدیتن، تو کیا ہے؟ دیت. مسلمتن، سپرد کی ہوئی، پھر مسلم ساتھ ہے، الی اہلہ، اس کے وارثوں کو. وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور آزاد کرنا مومن گردن کا، غلام کا. ٹھیک ہے. تب اس میں کس صورت میں صرف کفارہ ہے؟ جب مقتول دشمن قوم سے ہو، اور اگر مقتول معاہد قوم سے ہو. معاہد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جن کے ساتھ کوئی ٹریٹی طے پا چکی ہے، وعدہ ہو چکا ہے کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو نقصان نہیں دیں گے. تو خواہ وہ مسلم ہے یا نہیں، لیکن ان کے اندر اگر کوئی شخص مسلمان ہے تو اس کا پھر کفارہ بھی ہوگا اور دیت بھی ہوگی، کیونکہ وہ دیت آپ کے خلاف نہیں استعمال ہوگی. فمن لم یجد، پھر جو کوئی نہ پائے، کیا نہ پائے؟ مومن گردن، یعنی غلام نہ پائے، یہ مراد ہے. یا پھر ہے تو صحیح لیکن بہت زیادہ قیمت ہے، پھر وہ کیا کرے؟ فصیام، تو روزے رکھنا ہے. شہرینی، 2 مہینے کے. شہرینی تسنیہ ہے، اس کا واحد کیا ہے؟ شہر. دلیل کیا ہے؟ شہر رمضان الذی. متتابعین، متتابع کس سے ہے؟ روٹ کیا ہے اس کا؟ تابعین، تابع، تابعداری. تتابع ہوتا ہے ایک دوسرے کو فالو کرنا، مراد ہے مسلسل، تسلسل کے ساتھ. تتابع ہوتا ہے ایک دوسرے کے پیچھے آنا، یعنی کنٹینیوس، ایٹ اے اسٹریچ، وداؤٹ اینی بریک. 2 مہینے کے روزے رکھے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اگر ایک روزہ بھی کسی نے چھوڑ دیا بغیر کسی شرعی عذر کے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ دوبارہ سے پورے 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے. وکان اللہ، اور ہے اللہ، علیمن، علم والا، حکیمن، حکمت والا. اس لیے اللہ نے یہ حکم دیا ہے تم کو. ہوتا یہ کہ جب کسی سے ایسی غلطی ہو جائے، ایسا گناہ ہو جائے، تو اس کے لیے بہت بڑی گلٹ کا سبب ہوتا ہے. تو اس گلٹ کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ 2 کام، کفارہ بھی اور صدقہ بھی. کفارہ کیا ہے؟ خود کو خود سزا دینا. مثلا کیا سزا دینا خود کو؟ روزے رکھنا، گڑ گڑا کے معافی مانگنا اور اصلاح کرنا اپنی غلطی کی. پھر اسی طرح دیت کیا ہے؟ صدقہ، مال خرچ کرنا. تو اللہ علم والا ہے اور حکیمن، حکمت والا ہے. حکیم بمانا حاکم. حاکم کون ہوتا ہے؟ فیصلہ کرنے والا. اللہ علم والا ہے، فیصلہ کرنے والا ہے. کیا مطلب؟ کس میں فیصلہ کرے گا؟ بندوں کے درمیان.
کس چیز کا، کس نے کس پہ زیادتی کی، کس نے کس کو مارا. اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سب سے پہلے خون کا بدلہ. اور حکیم حکمت کے معنوں میں بھی ہے، ٹھیک ہے نا. تو حکمت والا ہے، کیا معنی؟ اس کی حکمت کیا ہے کہ اس نے خطا اور عمد میں فرق کیا ہے. قتل خطا اور قتل عمد میں فرق ہے، اور پھر دونوں کے بدلے میں بھی فرق ہے. تو یہاں پر اس آیت میں جو باتیں کہی گئی ہیں، خلاصہ ان کا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مومن کا قتل منع ہے. جان بوجھ کے مومن قتل نہیں کر سکتا الا یہ کہ اس سے غلطی ہو جائے. غلطی ہونے کی صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ کفارہ اور دیت دینی ہوگی. کفارہ کیا ہے؟ رقبہ مومنہ ہے. رقبہ مومنہ میں مرد یا عورت دونوں ہو سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی ہو سکتے ہیں، اور اس میں بھی صحیح سلامت ہوں. ایسا نہ ہو کہ کسی کا بازو کٹا ہوا یا ہاتھ، جیسے قربانی کا بکرا ہوتا ہے نا، تو اس کی شرط کیا ہے؟ کہ بے عیب ہو. تو اسی طرح جو غلام آزاد کیا جائے گا اس میں بھی کیا شرط ہے؟ کہ بے عیب ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ دیت سپرد کی جائے، حوالے کی جائے، ٹھیک ہے. اور دیت کس پہ واجب ہے؟ عاقلہ پر، ٹھیک ہے. اور اس میں خود قاتل بھی شامل ہوگا اور ساتھ اس کے رشتہ دار بھی ذمہ دار ہوں گے. یعنی کہ خاص طور پر رشتہ دار کب شامل ہوں گے؟ جب قاتل خود نہ دے سکے، ٹھیک ہے. یعنی دو صورتیں ہیں. ایک صورت میں تو یہ ہے کہ جو قاتل ہے وہ خود امیر ہے اور عاقلہ غریب ہے، تو اس صورت میں ساری ذمہ داری کس کی ہوگی؟ خود قاتل کی. اور اگر قاتل خود غریب ہے اور رشتہ دار امیر ہے تو پھر رشتہ دار کریں گے. اور اگر ساری ایک جیسے ہیں تو پھر مل جل کے کریں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عاقلہ کی ذمہ داری کیوں ڈالی گئی؟ یعنی رشتہ داروں کو بیچ میں کیوں انوالو کیا گیا؟ اور رشتہ دار بھی وہ جو میت کے ورثے میں شریک ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. کہ جب آپ کسی کے مال میں حقدار ہیں تو جب اس پر کوئی لائبلٹی ہوئی تو پھر آپ ذمہ دار بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ ایک شخص کو مار دیا، دوسرے کہ میں تو فقیر ہوں، میں تو کچھ دے نہیں سکتا، اور وہ بس چھوڑ دے اس کو. ایسی صورت میں کیا کرے؟ صرف وہ نہیں، خاندان وہ بھی ذمہ دار ہے، وہ آگے آئیں. یعنی حکم کی اہمیت پتہ چل رہی ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیت ہوتی کتنی ہے؟ قرآن پاک میں تو ذکر نہیں ہے، لیکن حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 100 اونٹ کی قیمت. اچھا، پیسوں میں، کرنسی میں کیوں نہیں دیت کی قیمت بتائی گئی؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی ڈیویلیویشن ہوتی رہے گی اور اس میں آگے پیچھے سکے فرق ہوتے رہیں گے. تو جانور ہے نا ہر دور میں. اونٹ تو اونٹ ہی ہے، تو 100 اونٹ جتنی بھی اس کی قیمت ہوگی، ٹھیک ہے. اور اس میں گائے بکری بھی نہیں کہا گیا. جتنے بھی مویشی ہیں ان سب میں قیمتی ترین چیز اونٹ ہے، گائے بھینس سے بھی زیادہ. اب آپ کہیں کہ ہمارے علاقے میں تو ہے ہی نہیں، تو ایسی صورت میں معلوم کرائیں کہ اگر آپ کے علاقے میں وہ آئے تو اس کی قیمت کیا ہوگی. پھر آپ دیکھیں کہ دیت دی کس کو جائے گی؟ مقتول تو مرنے والا تو مر گیا، اس کے پیسے کون لے گا؟ وارث لیں گے. کون سے وارث لیں گے؟ جو اس کے ترکے کے مالک، کیونکہ میت کا ترکہ ہے. یہ دیت کیا شمار ہوگی؟ میت کا ترکہ. تو ترکے میں کون کون شریک ہوتا ہے؟ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں یا نہیں پڑھ چکے؟ پڑھ چکے ہیں جی، وارث جو ہوتے ہیں. پھر اسی طرح اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ معاف بھی کی جا سکتی، دیت معاف کی جا سکتی. الا ان یصدقوا. یہاں پھر ایک اور فرق بتایا گیا کہ ویسے تو مومن کی دیت بھی ہے اور کفارہ بھی، لیکن اگر مومن دشمن قوم سے ہو تو ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا؟ صرف کفارہ ہوگا. اور کفارہ کیا ہے؟ 2 مہینے کے روزے. اور اگر کوئی روزے نہ رکھ سکے تو، یعنی اصل کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کا. اگر کوئی نہ کر سکے تو روزے رکھے، اور اگر کوئی روزے بھی نہ رکھ سکے تو روزے کا کفارہ دے دے. اور اس کے علاوہ کیا کرے؟ توبہ استغفار کرے، ٹھیک ہے. اب یہ کون ڈٹرمن کرے گا کہ کوئی روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ کوئی ڈاکٹر ہی بتائے گا نا. اس طرح تو کوئی بھی کہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، مجھے بہت مشکل لگتے ہیں روزے، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ واقعی ایسا بیمار ہے یا کمزور ہے کہ روزے نہیں رکھ سکتا. تو اس صورت میں، ورنہ یہ نہیں کہ انسان یہ کہ میرا دل نہیں چاہتا روزے رکھنے کو. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ عام طور پر کوئی مومن کسی مومن کو قتل نہیں کرتا،
لیکن بعض صورتیں قتل کی ایسی بھی ہیں کہ جس میں لوگوں کو شعور بھی نہیں کہ یہ بھی قتل ہی کی قسم ہے، اور اس میں سے خاص طور پر ایک قسم جس میں عورتیں انوالو ہوتی ہیں، بچوں کو ضائع کرنا یا کرانا، خواہ اپنا ہو یا کسی کا. ایسے ڈاکٹرز جو بغیر کسی وجہ کے کسی کا بچہ ضائع کر دیں کہ اس کے عوض کچھ پیسے کما لیں، وہ سب قتل کے مجرم ہوتے ہیں. کیونکہ جس جنین میں جان پڑ جائے، آپ دیکھیں نا، جب جان پڑ گئی، دل دھڑک رہا ہے، ہارٹ کام کر رہا ہے، بچہ ہاتھ پاؤں ہلا رہا ہے ماں کے پیٹ میں، تو اس پر اس کو ختم کر دیا جائے، ماں خود جا کے کہ میں نہیں سنبھال سکتی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ماں کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور عین جب موومنٹ شروع ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے. تو موومنٹ شروع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جان ہے. جب جان پڑ گئی اور اس کے بعد اس نے جا کے ختم کرا دیا، شوہر کو بتایا یا نہیں بتایا، یہ شوہر نے ختم کروایا، ماں کی مرضی نہیں ہے، لیکن باپ اوپر زبردستی کرے کہ نہیں ختم کرو اس کو، تو وہ بھی ایک جان لینا ہے. اس پر میں نے کسی عالم کو ایک مسئلہ لکھ کے بھیجا تھا اور انہوں نے یہ جواب دیا. یہ تحریر بھی موجود ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. سوال یہ تھا کہ کیا ابارشن کرانا جبکہ جنین میں جان پڑ چکی ہو قتل عمد میں آتا ہے، یعنی جان بوجھ کے کرانا؟ اگر آتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا اگر کوئی ایسا کر چکا ہے، اور اگر ماں نے خود ایسا کیا ہے تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ پھر دیت کس کو ملے گی؟ کیا اس قاتل کا انجام بھی عام قاتلوں کی طرح ہوگا؟ تو انہوں نے لکھا ہے کہ بچے کو گرانا جبکہ اس میں جان پڑ گئی ہو اور گرنے کے بعد پتہ چلا ہو کہ یہ مکمل انسان تھا، جیسے ہاتھ پاؤں یا عضو وغیرہ بھی تھے اس کے، یا یقینی بات ہو کہ یہ مادہ انسانی جسم ہے، تو پھر عمد کی صورت ہو یا خطا کی. یعنی بعض اوقات تو وہ پتہ ہی نہیں ہوتا نا، پتہ ہی نہیں تھا، ایسی دوا کھا لی یا کوئی ایسا کام کر لیا کہ جس سے وہ بچہ ضائع ہو گیا، یا یہ کہ بعض اوقات جان بوجھ کے کیا، تو دونوں صورتوں میں دیت دینا ہوگی. ایسے بچے کی دیت ایک غرہ ہوگی، یعنی وہ انسان جو باہر دنیا میں چلتا پھرتا ہو اس کی دیت تو 100 اونٹ ہے، لیکن وہ جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہے تو اس کی دیت کم ہے، اس کی دیت ایک غرہ ہے. غرہ 5 اونٹوں کی قیمت ہے. اگر ماں نے یہ کام کیا ہو تو دیت میں سے اسے کچھ نہیں ملے گا. ویسے تو ماں بھی وارث ہوتی ہے نا اولاد کی، لیکن اگر ماں قاتل ہے تو ماں کو کچھ نہیں ملے گا جبکہ اس نے عمدن ایسا کیا ہو. ایسی صورت میں وہ دیت دے گی بھی اور اس کے ساتھ استغفار بھی کرے گی. اگر جان پڑنے سے پہلے ضائع کرایا تو وہ بھی گناہ تو بہرحال ہے، یعنی اس کو قتل تو آپ نہیں کہیں گے، کیونکہ قتل تو انسان کا ہوتا ہے جب تک اس کی موومنٹ شروع نہیں ہوئی، تو بھی ایک لیونگ چیز تو ہے نا. سیل کی ڈویژن شروع ہو گئی اور اس نے بڑھنا شروع کر دیا تو وہ کیا ہوا؟ یعنی آپ نے ایک بڑھتی چیز کو روکا، تو بہرحال وہ اگر انسان کا قتل نہیں تو اس کے شبہ یا اس کے تابع تو ہوگا. تو اس کی بھی اس طرح اجازت نہیں ہے کہ انسان جس کا جو جی چاہے کرے. یعنی دونوں سیلز ملنے کے بعد جب ان کی ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے تو گروتھ شروع ہو جاتی ہے نا. جب گروتھ شروع ہو جاتی ہے تو گروتھ کون سی چیز کرتی؟ لیونگ کرتی. یعنی کہ اس کو انسان اگر آپ نہ بھی کہیں، یعنی اگر وہ پورا انسان نہیں بنا تو ایسی صورت میں بھی وہ جرم ہے. لیکن اس میں پھر یہ ہے کہ اس کا اطلاق اس حکم پر تو نہیں ہوگا، اس میں دیت وغیرہ تو نہیں ہوگی کیونکہ ابھی وہ مکمل انسان نہیں بنا. لیکن جو بچہ پورا انسان بن جائے پھر اس کو ختم کیا جائے تو اس کا یہ حکم ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا. تو ابارشن کے بارے میں جو فتویٰ ہے میں ریفرنس آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ خود بھی وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ خواتین سے متعلق ہے اور خواتین کو اس کا علم ہونا چاہیے اور پورے یقین اور شرح صدر کے ساتھ کہ وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہ ایک کینیڈین ہیلتھ رپورٹ ہے جس میں نیو کینیڈین ابارشن اسٹیٹسٹکس جو ریلیز ہوئے، اگرچہ یہ پرانے ہیں، بالکل لیٹسٹ تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ ایئر 2000 میں 1,05,427 babies were deliberately killed in their mothers' wombs in year 2000. Ottawa March 28, 2003 کی رپورٹ ہے livesitenews.com. Statistics Canada today released information that 105,427 babies were deliberately killed in their mothers' wombs in the year 2000 in Canada. The reported death toll is added to the 2 million slaughtered since 1969.
اور پھر اس کے بعد یہ کہ 1999 میں ابارشن کاؤنٹ واز سلائٹلی ہائر، اور اس میں 427 کی بجائے 666 تھا، اور پہلا فگر وہی. اور یہ کہتے ہیں کہ ابورشن ریٹ جو تھا 15.4 ابارشنز پر 1000 وومن، یعنی ہر 1000 عورت میں سے 15.4 جو ہیں وہ ابارشن کراتی رہی 1999 میں اور 2000 میں. تو اب دیکھیے کہ یہاں پر ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، اور اس میں مسلمز بھی موجود ہیں، اور مسلم خواتین بھی یقیناً ایسی مشکلات کا شکار ہوتی ہوں گی. تو بعض اوقات لا علمی میں، بعض اوقات دیکھا دیکھی، بعض اوقات کسی بیماری، تکلیف، پریشانی کی وجہ سے، ریزن کوئی بھی ہو لیکن قتل ہے. اس میں پھر فتویٰ کیا ہے؟ اسلام Q&A پہ آپ مزید اس کو پڑھ سکتے ہیں. الفتویٰ الجامعہ، فتویٰ نمبر ہے 3/1056 www.islam-qa.com. تو اس پر آپ دیکھ لیجئے. اسلام Q&A مشہور سائٹ ہے، اور اس میں جو فتویٰ نمبر 3/1056 ہے، کیونکہ وہ ایک دم اتنا ڈھونڈنا مشکل ہوگا آپ کے لیے، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کسی نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ حمل کے پہلے 3 مہینوں میں بچے کو ابورٹ کرانے کے بارے میں کیا حکم ہے جبکہ روح نہ پھونکی گئی ہو. تو جواب میں انہوں نے لکھا ہے، حمل کے کسی بھی مرحلے میں بچے کو ابورٹ کرانا جائز نہیں، سوائے اس کے کہ کوئی ویلڈ ریزن ہو، کوئی جائز وجہ ہو. حمل کے پہلے 40 دن میں اگر اس کو کسی وجہ سے گرانا پڑے، یعنی کسی ویلڈ ریزن کی وجہ سے گرانا پڑے تو جائز ہے، مگر اس مرحلے میں صرف اس خوف سے گرانا، اب یہ بہت غور سے سننے کی بات ہے کہ یہ نہیں کہ اینی ون کین ڈو دیٹ کہ 40 دن ابھی نہیں گزرے تو چلو کام ختم کریں. صرف اس خوف سے گرانا کہ اس بچے کو پالنا پوسنا اور تربیت وغیرہ پر بہت خرچہ یا مشکل ہوگا، تو یہ کسی بھی طور پہ جائز نہیں، یعنی یہ ویلڈ ریزنز نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ مستقبل کے خوف اور یہ خوف کہ ہمارے پہلے ہی بہت بچے ہیں، یہ بھی جائز وجوہات نہیں. تو پہلے 40 ڈیز کے بارے میں تو یہ ہے کہ جب تک کوئی ویلڈ ریزن نہ ہو تو ایون پہلے 40 ڈیز میں بھی ابورٹ نہیں کرا سکتے. حمل کو علقہ یا مضغہ کے مرحلے میں، یعنی اگلے جو 40 ڈیز ہیں اور اس کے بعد کے، اس کے مرحلے میں بھی اس کو گرانا صحیح نہیں، سوائے اس کے کہ ماں کی صحت کو خطرہ ہو، یعنی اگر ماں کی جان کو خطرہ ہو. اور اس صورت میں کہ حمل کو اگر کنٹینیو کیا گیا، مثلا بعض خواتین کا BP بہت ہائی ہوتا ہے اور پریگننسی میں وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو ایسے میں ماں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں صرف جائز ہو سکتا ہے. جبکہ دوسرے تمام طریقے جان بچانے کے لیے استعمال کیے جا چکے، یعنی ہر طرح کا علاج ہو چکا ہو، ہر طرح کے پریکاشنز لیے جا چکے ہوں کہ ماں کی جان کو خطرہ نہ ہو، لیکن اگر پھر بھی ماں رسک پر ہے یا ڈینجر میں ہے، یعنی اس کی لائف جو ہے، تو اس صورت میں پھر اس مرحلے پر ابورٹ ہو سکتا ہے، ادروائز نہیں. تیسرے مرحلے کے بعد جبکہ 4 ماہ گزر چکے ہوں، اس مرحلے میں بھی حمل کو ضائع کرنا جائز نہیں، سوائے اس کے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی وجہ سے ماں کی جان کو یقینی خطرہ ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تینوں مرحلے، پہلے 40 ڈیز، پھر اندر جو مرحلہ ہے علقہ اور مضغہ کا، اور پھر تیسرا مرحلہ جبکہ بیبی جو ہے فل بن چکا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں بھی ایک پورا انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے. تو اس میں مزید بھی ڈیٹیلز ہیں جو کہ دوسرے فتوے میں ہیں، جس میں کسی نے ان سے پوچھا ہوا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو اس پر مجبور کرے اور پھر بیوی اس کا حکم مانے یا نہ مانے، اور اگر بیوی ایسا کرے شوہر کے دباؤ میں آ کر، تو پھر مجرم کون ہوگا. تو اس میں بھی انہوں نے یہی لکھا ہے کہ عورت شوہر کی ایسی بات نہیں مان سکتی جو کہ کبیرہ گناہ میں شامل ہوتی، کیونکہ قتل جو ہے کبیرہ گناہ ہے، اور کل آپ نے پڑھا کہ قتل کرنے والا جو ہے وہ اللہ کے غضب اور عذاب اور رحمت سے دوری میں مشکل میں گرفتار ہو سکتا ہے. تو اس میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ 2-3 مختلف علماء کے فتاوی جو ہیں وہ دیے ہوئے ہیں، اور اس میں انہوں نے پھر اگر کوئی عورت ایسا کرتی اور خواہ شوہر کے کہنے پہ ایسا کرتی تو شوہر اور بیوی دونوں کو دیت ادا کرنی ہوگی اور کفارہ دینا ہوگا. اور یہ سارے اس کے ریفرنس وغیرہ موجود ہیں، تو پلیز آپ لوگ خود اس سائٹ سے دیکھ لیجئے. اور اس میں پھر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی غلطی سے ایسا کر چکا ہو، یا کسی کے مشورے سے، یا کسی جذباتیت کی وجہ سے، لا علمی اور جہالت کی وجہ سے،
تو زندگی میں ہی توبہ کر لینا، کفارہ دینا اور کثرت سے استغفار کرنا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے، کیونکہ انسانی جان کا معاملہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، اور ہر جان ایک الگ جان ہے، اس کا مالک اس کا رب ہے، اور کسی انسان کو اختیار نہیں کہ وہ کسی دوسرے کی جان لے، کیونکہ کسی کی جان لینا انتہائی گھناؤنا جرم ہے، اور کسی کو اس کے زندگی کے حق سے محروم کرنا جو ہے یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں اچھی طرح مزید اس پر اسی چیز کے بارے میں پڑھ کے، اور جہاں کہیں کوئی آپ میں سے سٹینڈ کرتا ہو اس کے مطابق اپنا طرز عمل اختیار کرے، ٹھیک ہے۔ ایک دن بھی گزراؤ، ایک دن بھی گزراؤ، ایک دن بھی گزراؤ تو بغیر وجہ سے نہیں ختم کر سکتے۔ بعض لوگ گھریلو ٹوٹکے اور اس طرح کی چیزیں اختیار کرتے رہتے ہیں، وہ بھی گناہ ہے۔ یعنی جب آپ نے انٹینشن یہ کی کہ میں اس حمل کو ابارٹ کر دوں، میں اسے کیری نہیں کرنا چاہتی، تو یہ جو انٹینشن ہے یہ انٹینشن ہی درست نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی ویلڈ ریزن ہو۔ تو ایسی پلز بھی جو اس نیت سے لی جائیں، یعنی میتھڈ پھر کوئی بھی ہو سکتا ہے، قتل کا طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، خواہ آپ کسی کو زہر کھلائیں، خواہ آپ کسی کا گلا گھونٹیں، خواہ آپ کسی پہ کوئی ہتھیار چلائیں، یعنی کوئی بھی طریقہ جو اس میں اختیار کیا جائے وہ غلط ہے۔ کفارہ لکھا ہوا اس فتوے میں، وہ آپ اس کے مطابق پڑھ کے دیکھ لیجیے۔ اس میں ہم نے ایک ڈاکٹر کو بلایا تھا اور انہوں نے پوری پریزنٹیشن دے کے سارا عمل بتایا کہ کس طرح یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور کس یعنی بے دردی کے ساتھ فیٹس کو ابارٹ کیا جاتا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے بعض اوقات نکالا جاتا ہے، اور انتہائی بے رحمی کا کام ہے جو کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ بہرحال اس پہ مزید پڑھ لیجیے۔